بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجوید القرآن طالبات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کلاسز وجےواڑہ مدرسۃ الہادیات کی طرف سے پیش کیے جا رہے ہیں۔ میرا نام احمد النساء ہے۔ آئیے علم دین کی اہمیت کے بارے میں چند مثالیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ المجادلہ آیت نمبر 11 میں فرماتے ہیں: یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ علم والے اور بے علم لوگ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور علم حاصل کرنے والوں کا درجہ علم حاصل نہ کرنے والوں سے بڑا ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک عالم کی فضیلت ایک عبادت کرنے والے پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم پر ہے۔ کل قیامت کے دن قرآن پڑھنے والوں سے کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، اسی طرح ترتیل کے ساتھ پڑھ جس طرح تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا۔ لہٰذا جس نے مکمل قرآن کی تلاوت کی وہ جنت کی سب سے آخری سیڑھی پر فائز ہوگا اور جنت کے درجات میں سے سب سے بڑا درجہ پائے گا، الحمدللہ۔ اور جس نے قرآن پڑھا اور اس کی تعلیم حاصل کی اور اس پر عمل پیرا ہوا، اس کے والدین کو قیامت کے دن نور کا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی کے مانند ہوگی، اور اس کے والدین کو ایسا جوڑا پہنایا جائے گا جس کے سامنے پوری دنیا ہیچ ہوگی۔ وہ دونوں کہیں گے، یہ ہمیں کس کے صلے میں پہنایا گیا ہے؟ جواب دیا جائے گا، اپنے اولاد کو قرآن سکھانے کے صلے میں پہنایا گیا ہے۔ غور سے سماعت فرمائیے میرے پیارے طالبات، آج ہم اپنی اولاد کو دنیا کے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم تو دلوانے کے لیے بڑے ہی فکر مند ہیں، لیکن دین علم کے حصول پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ فائدہ نہ پہنچانے والے علم کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے۔ ہم قرآن اور حدیث کو پڑھیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک فائدہ دینے والا علم اور دوسرا فائدہ نہ دینے والا علم۔ اے میری ماں اور بہنوں، فائدہ دینے والا علم وہ ہوتا ہے جو صرف معلومات کا ذخیرہ نہیں ہوتا، بلکہ اس علم کے ذریعے انسان کی زندگی میں بہت ساری تبدیلیاں ہونی چاہیے، جس علم کی وجہ سے انسان کی عبادت میں، اخلاق و معاملات میں سب کچھ ٹھیک ہو جانا چاہیے، تو وہ علم فائدہ مند علم ہوتا ہے۔ ایسے ہی قرآن پڑھیں اور ایسے ہی ثواب کے نیت سے پڑھ کے رکھ دیں تو یہ فائدہ مند علم نہیں ہوتا ہے۔ یہ قرآن کو سیکھنا اور اس میں اللہ رب العالمین کا کیا کہنا ہے سمجھیں، اور کس سے روکتا ہے اور کون سا کام کرنے کا حکم دیتا ہے، یہ سب کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو تبدیلی کر لینے والے ہی فائدہ مند علم حاصل کرنے والوں میں سے شامل ہو جائیں گے۔ علم تو حاصل کر کے اور وہ علم کو اپنی زندگی میں نہ لے کر آئیں تو وہ فائدہ مند علم نہیں ہوتا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے علم سیکھا مگر اللہ کی رضا حاصل نہ کی اور نہ اسے دوسروں کو سکھایا مگر دنیا حاصل کرنے کے لیے سکھایا یا سیکھا، تو وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گا۔ استغفر اللہ۔ اے اللہ، ہم سب کی حفاظت فرما، اس قرآن پاک سے ہمارے دلوں کو منور فرما، ہم سب کو ہدایت عطا فرما، آمین۔ آئیے اب ہمیں حروفوں کی مخرج سیکھیں گے۔ میں نے جو چارٹ آپ لوگوں کو سینڈ کی اس میں غور سے دیکھیے، زا، سین، صاد، ان تینوں حروفوں کو مخرج اصلی کہتے ہیں اور حروف صفیریہ بھی کہتے ہیں۔ زبان کی نوک کو نیچے کے دانتوں کے
ऊपरी हिस्से को लगाने से ज़ा, सीन, स्वाद निकलते हैं। इन हुरूफों की अदाई के वक्त सांस आहिस्ता जारी रखना चाहिए। इन तीनों के मखरज एक ही है, लेकिन ये आवाज़ में तब्दीली होती है और इनमें सीन की आवाज़ बारीक होती है, स्वाद की आवाज़ मोटी होती है और ज़ा की आवाज़ दरमियानी होती है। लेकिन इन तीनों ही में सीटी की सी आवाज़ होती है। आइए मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाती हूँ। ज़ा, 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 ज़ा। दूसरा हर्फ सीन, 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 सीन। आइए तीसरा हर्फ जो मोटा पढ़ा जाता है, सौद, सौद। चार्ट में देखिए, तस्वीर में ज़ुबान किस तरह, पीछे वाली ज़ुबान किस तरीक़े से मोटा करके पढ़ा जाता है। सौद, 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 सौद। अब दूसरे चार्ट में जो मौजूदा लाम, नून, रा, ये तीनों हुरूफों को मखरज ज़लक़ी कहते हैं। इन तीनों को लाम पढ़ते वक्त ज़ुबान की नोक के करीबी हिस्से को ऊपर के दांतों के मसोड़ों को लगाने से लाम निकलता है, जैसे लाम, 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 लाम। नून ज़ुबान की नोक को ऊपर के दांतों के मसोड़ों को लगाने से नून निकलता है। नून, 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 नून। रा ज़ुबान की नोक की पीठ को ऊपर के दांतों की मसोड़ों को लगाने से रा निकलता है। रा, 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 रा। और इन तमाम हुरूफों को अच्छे अंदाज़े में मखरज के साथ प्रैक्टिस कीजिए और मखरज की अदायगी के साथ और मखारिज को भी बताते हुए आप लोग अपनी आवाज़ को अपने लीडर्स को सेंड कीजिए वॉइस मैसेज के ज़रिए से। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।